وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، پیغام قرآن کے تحت 9ویں پارے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں. قبل اس کے کہ 9ویں پارے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ 8ویں پارے کا آخری حصہ اور 9ویں پارے کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ سورہ اعراف پر مشتمل ہے. تو کل ہماری گفتگو انعام پر ختم ہو گئی تھی، اس لیے اعراف کے تعلق سے دو چند باتیں بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. سورہ اعراف یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ اعراف کا نمبر 39 ہے، البتہ قرآن کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے. اعراف کا معنی ٹیلا، اونچی جگہ، اور یہ لفظ سورہ اعراف کا اس سورت کے اندر آیت نمبر 46 کے اندر استعمال ہوا ہے. اور اصطلاحی طور پر اعراف کا معنی جنت اور جہنم کے درمیان جو ایک اونچی جگہ ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ رہیں گے جن کا حساب اور کتاب جنت اور جہنم کے درمیان رہے گا. اور آگے کی آیات میں ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا. سورہ اعراف کی ابتدا میں قرآن کریم کی اہمیت اور اس کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور رب کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت 4 اور 5 کے اندر عذاب الہی کا تذکرہ کیا گیا کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں، کتنے ایسے ملک ہیں، کتنے ایسی قومیں اور اقوام ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور عذاب کا وقت کوئی متعین نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس پوری کی پوری بستی کو، اس پوری کی پوری قوم کو رات میں نیند کی حالت میں تباہ کر دے، یا صبح کے وقت میں عذاب آ جائے، یا قیلولہ کے موقع پر جو دوپہر کا وقت قیلولہ کا ہے، ایسے وقت بھی عذاب آ سکتا ہے. لہٰذا آیت 4 اور 5 کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عذاب دینے کے لیے ہر چیز پر اور ہر وقت قادر اور قادر مطلق ہے. پھر اس کے بعد آگے کی آیات میں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام رسول آیا، اور ان سے بھی اور رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ کیسے پیغام پہنچایا اور کیا جواب ملا. یعنی ہر نبی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہر نبی کے ماننے والوں سے سوال کریں گے کہ میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں. خود پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء سے سوال کریں گے، اور پھر جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ خود انبیاء سے ایک اور سوال یہ بھی کریں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا. یہ تمام کی تمام تفصیلات سورہ اعراف کی آیت 6 کے اندر ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اعمال کے وزن کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور وزن میں جب انسانوں کے اعمال کے رجسٹروں کو تولا جائے گا تو اس میں سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا، سب سے زیادہ وزنی جو رجسٹر ہوگا، سب سے زیادہ وزنی جو بطاقہ ہوگا، چٹھی ہوگی، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا. بھاری یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کیسے تولے جاتے ہیں اور اعمال کے بارے میں یہاں تفصیلات ذکر فرمایا آیت 8 نے. اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا آدم کو، فرشتوں نے کیا کہا. آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے نوازا، پھر فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے یہ جنات کی نسل سے اس کا تعلق ہے، اس نے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ انکار کرنے کی اس نے وجہ بھی بتائی، یعنی اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ گویا بلند رہتی ہے تو گویا اس کے اندر اس قسم کا تکبر پیدا ہو گیا، غرور کا اظہار اس نے کیا، اور غرور اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غرور اور تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے، وہ میری رضا ہے، اس کو اگر کوئی چھیننا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتے ہیں. لہذا تخلیق آدم کا بڑا تفصیلی تذکرہ ان آیات میں پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سجدے تعظیمی جو تھا، آپ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدے تعظیمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، نعوذ باللہ. اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نہ جانے کہاں کہاں اپنے ماتھے کو ٹیک دیتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں اپنی اس مقدس پیشانی کو جھکا دیتا ہے. کبھی مٹی کے شیر کے پاس جا کر یہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے، جس کو اس کی پیشانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکانا تھا، تو کبھی وہاں جھکا رہا ہے، کبھی مختلف درگاہوں پر مختلف علاقوں میں. اللہ کی پناہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سجدہ انسان آج کہاں کہاں کر رہا ہے. اور بہت سارے غلط رسم و رواج میں سے گھروں کے اندر ایک رسم یہ بھی ہے یا ایک عادت عقیدے کا بگاڑ یہ بھی ہے کہ بڑے لوگوں کے پیر پڑے جاتے ہیں، ماں باپ کے، ساس اور سسر کے، فلاں کے. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی بھی بڑے کے پیر پڑنا یا پیروں کو ہاتھ لگا کر جو ہے نیچے جھوکنا، یہ سب چیزیں حرام ہے، شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو حرام کر دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جہاں جہاں ذکر ہے ان آیات کا بھی میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں آیت 30 سے آیت 39 تک ہے، سورہ اعراف میں آیت 11 سے 18 تک ہے، سورہ حجرات میں 26 سے 44 تک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں 61 سے 65 تک ہے، سورہ کہف میں 50ویں آیت میں ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر 116 سے لے کر 123، اور سورہ صاد کے اندر آیت 7 سے لے کر آیت 85 تک تقریباً، آیت 71 سے آیت 71 سے لے کر 85 تک سورہ صاد کے اندر موجود ہے. آدم اور حوا کے واقعے کے بعد، پھر ان کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد حوا کی تخلیق، حوا کی پیدائش، پھر دونوں کا جنت میں رہنا، اور جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے سرفراز ہونا، اور ایک جگہ سے منع کیا گیا تو اس جگہ بھی جو ہے شیطان کے وسوسوں کے چکر میں آ جانے کے بعد وہاں چلے جانا، اور پھر اس آزمائش سے گزرنے کے بعد فوری طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا رب کائنات کے دربار میں دعا کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی خاص صفت ہے
کہ جیسی ہی کسی قسم کی کوئی چوک ہو جاتی ہے تو فوری طور پر رب کے دربار میں توبہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت آدم اور حوا کی توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ نے زمین پر بھیج دیا. اس کی بھی تفصیلات آیت 19 سے 26 تک ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد ابن آدم کو شیطان سے جو ہے محفوظ رہنے کی تاکید کی گئی کہ کیسے شیطان کے ورغلانے سے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے, اس کی تفصیلات بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد آیت 28 سے آیت 35 تک بندوں کے نام کچھ احکامات بتائے گئے. اوامر یعنی وہ تمام کام بتائے گئے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور نواہی ان کاموں کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جن سے منع فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا لکل امت اجل, لکل امت اجل, ہر امت کے لیے اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے ایک مقررہ وقت طے ہے, اس وقت سے آگے اور پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آیت 34 میں اللہ نے فرمایا ولا یستقدمون, وہ اپنے وقت پر بالکل اٹل ہے, نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد. یعنی ہم سب کو جاننے کا جو وقت طے ہے وہ وقت طے ہے, یعنی موت کا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آیت 40 کے اندر اہل کفر اور منکرین حق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دخول جنت میں جانا ان کے لیے اتنا ہی مشکل ہے, یعنی کافروں کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا پار ہونا مشکل ہے. سوئی ہم اور آپ جانتے ہیں کتنی باریک ہوتی ہے, تاگا اس میں ڈالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح ایک بڑا اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں جانا یا داخل ہونا مشکل ہے, اسی طرح کافروں کا اور منکرین حق کا جنت میں جانا بھی مشکل ہے. اس قدر واضح انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے اہل جنت کے اوصاف بیان کیے کہ جب آدمی جنت میں چلے جائے گا تو ان کے دلوں کو کینے سے, کپٹ سے, گندگیوں سے, نفرتوں سے, عداوتوں سے, حسد سے, ساری جتنی منفی کیریکٹرز ہیں ان تمام چیزوں سے دلوں کو پاک اور صاف کیا جائے گا. اور اہل جنت جو ہے اپنی زبانوں سے کہتے رہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اس ذات کی تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمایا, اگر وہ ہدایت نہ دیا ہوتا تو ہمیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. اہل جنت اور اہل جہنم جو ہے آپس میں گفتگو کریں گے, اس کا تذکرہ مل رہا ہے آیت 44 کے اندر کہ اہل جنت جو ہے جہنم والوں سے اور جہنم والے جو ہے جنت والوں سے گفتگو کریں گے. اور پھر ان سے کہا جائے گا, جنت والے کہیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے, بشیر و نذیر نہیں آئے تھے؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہاں آئے تھے, قالوا نعم, آئے تھے ہمارے پاس, مگر ہم جو ہے اپنی مست زندگی کے اندر, اپنی من مانی زندگی کے اندر مگن تھے. اس کا تفصیلی ذکر ہے. پھر اس کے بعد اہل اعراف کی گفتگو اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کا تذکرہ ملتا ہے آیت 46 سے لے کر آیت 48 تک کہ اعراف یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچا حصہ ہے, ایک ٹیلا ہے جہاں وہ لوگ رہیں گے جن کا حساب گویا تقریباً باقی رہے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی امید بھی رہے گی, اور اللہ کا فیصلہ بھی یہاں آیت 49 میں ہے. اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آخرکار اہل اعراف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرڈر دے گا, کہے گا ادخلوا الجنہ, تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تم پر خوف ہے نہ تمہیں حزن و ملال میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے. تو ایسا جو ہے وہ آپس میں گفتگو کریں گے. اور پھر اس کے بعد اہل جہنم اہل جنت سے پانی مانگیں گے کہ جس قدر جہنم کی سزا اور جہنم کے عذابات سے دوچار ہونے کے درمیان جہنم والے جنتیوں سے پانی مانگیں گے تو جنتیاں کہیں گے کہ یہ پانی نہیں دیا جا سکتا ہے, یہ نافرمانوں کو, مجرمین کو اور اللہ کے عذاب اللہ کا جن پر عذاب آیا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے پانی نہیں. آیت 50 سے آیت 52 تک اس کی تفصیلات موجود ہیں. اس کے بعد تخلیق آسمان و زمین
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے 7 دنوں میں پیدا فرمایا. پیدا کرنے کے بعد استوى علی العرش، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر مستوی ہو گیا. آج بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر اپنا وجود کہاں ہے اس کے بارے میں صاف طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے. اور پھر قرآن میں 1 سے 2-4 مرتبہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. اور پھر اس عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں ایک قاعدہ یہ بتایا گیا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، یعنی استواء اللہ سبحانہ و تعالی مستوی ہے یہ ہم کو معلوم ہے، یہ ہم کو معلوم ہے. والایمان واجب، ایمان لانا واجب ہے اس پر، لیکن والسوال وکیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے. اور والسوال بدعۃ، اس کے تعلق سے سوال کرنا کہ اللہ کا عرش کیسا رہے گا، اللہ کی کرسی کیسی رہے گی، اللہ کیسا بیٹھا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے مستوی ہے، نعوذ باللہ اس طرح کے جتنے سوالات شیطانی وسوسوں کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ان تمام کے اس جیسے سوالات کرنا بدعت ہے. لیکن ایمان واجب ہے، ایمان واجب ہے. اور پھر معلوم بھی ہے ہمیں، علم بھی ہے اس کا، اور جو ہے اس کی کیفیت معلوم کرنا یہ سب منع ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اپنی کرسی کا جو ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو گھیری ہوئی ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کا یہ عالم ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ ہمارے گھر میں، ہمارے ساتھ، ہمارے دلوں میں فلاں 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 جتنے صوفیاء کے باطل عقائد تھے، اور صوفیاء نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کو دیکھنا ہے تو آؤ میں اللہ کو دکھاتا ہوں. تو کوئی جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں بٹن کھول کر کہتا کہ جھانکو یہاں اللہ نظر آئے گا، کوئی کہتا کہ اللہ جیب میں ہے. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا باطل عقیدہ اس دور سے لے کر آج تک بھی ہے. اللہ درخت میں ہے، اللہ پتھر میں ہے، اللہ پانی میں ہے، اللہ شجر میں ہے، اللہ حجر میں ہے. نعوذ باللہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. البتہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، قدیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، لطیف ہے. اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی بھی اگر چلتی ہے تو اس کے چلنے کو اور اس کے احساسات کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. اللہ نے اپنے کیسے پیاری پیاری صفات کا ذکر فرمایا، ان اللہ لطیف قدیر. لطیف یعنی بہت باریک باریک سے باریک جو چیز ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کی بھی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتے ہیں. اللہ کو یہاں موجود رہنا کوئی ضروری نہیں ہے. نعوذ باللہ حاضر اور ناظر کا جو عقیدہ ہے، حاضر کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ بھی باطل عقیدہ ہے. ناظر ہم بول سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں قرآن میں 1 سے کئی مرتبہ ملتے ہیں. لیکن حاضر ہے کہنے کی جو حاضر کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے. پھر اس کے بعد آخر میں 8ویں پارے کے آخر اور سورہ اعراف کے آیات میں جو ہے آیت 59 سے لے کر تقریباً آیت 87 تک تین انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے اور ان کی قوموں کا رد عمل. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا تذکرہ ہے. اور ان تمام انبیاء کی دعوت کا نہج ہم بتایا جا رہا ہے کہ ان کی دعوت کے ساتھ ساتھ جو ہے قوم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بھی تذکرہ ہے. اس کے بعد ہم پارے 9 کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور پارے 9 کی ابتدا میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا اور قوم شعیب کا، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی گستاخیوں کا ذکر ہے کہ شعیب علیہ السلام دعوت دی تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے اعتراض کیا، تنقید کی، برا بھلا کیا، تان و تشنیع کی. اور ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا یہی معاملہ رہا. کیا معاملہ رہا؟ سب سے پہلے دھمکیاں دیتے. کیا دھمکی؟ لنرجمنک،
سب سے پہلی دھمکی یہ کہ ہم جو ہے تمہیں ماریں گے، وطن سے نکال دیں گے، یا نہیں تو پھر جو ہے اولتعودن فی ملتنا، یا پھر جو تم ہے، یا پھر تم جو ہے واپس ہماری ملت میں لوٹ کر آ جاؤ، واپس تم ہماری ملت میں لوٹ کر آ جاؤ، یا پھر جو ہے ہم تمہیں جو ہے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لیکن ہر نبی کا یہی جواب تھا کہ وما کان لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ پھر تمہارے پاس لوٹ کر آئے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات سے ہم سرفراز کیے گئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان حق پر تو فتح عطا فرما، حق کو فتح عطا فرما۔ تو اس کا تذکرہ آیت 88 سے آیت 93 تک ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آزمائش انسان کو جو ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی دیتے ہیں کہ انسان اللہ سے بہت دور ہو گیا رہتا ہے، انسان اللہ سے بہت دور چلا گیا رہتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، جب آزمائش آتی ہے، تو ان آزمائشوں کی دینے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اور آزمائش سے نکلنے کے بعد مشرکین کی جو صفات ہے، مشرکین کی جو عادت ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین پر جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی، جب بھی کوئی آزمائش آ جاتی، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجئے، اے اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دیجئے، ہم آپ کے ماننے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جیسے ہی ان کو مصیبت سے باہر نکالا جاتا، پھر فوری طور پر جو ہے یہ غرور کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ لیکن ایمان والے کی ایسی صفت نہیں ہونا چاہیے۔ آیت 94 اور 95 کے اندر اللہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایمان لانے کے فوائد، ایمان لانے کے فوائد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم یا کوئی بستی والے ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون، اور پھر اس سے پہلے ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، اگر کوئی قوم یا کوئی بستی والے ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس قدر بڑا فائدہ ہے ایمان کا۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ان پر آسمان اور زمین کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کی اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے کامیابی ہے اور ان کے لیے کامرانی ہے۔ لیکن جو قوم بھی ایمان نہیں لاتی ہے اور جو بستی والے بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کا نقصان انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کی وجہ سے جو ہے، ایمان لانے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب الہی نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی ہے اور اس بات کے اندر، اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتی ہے کہ اب ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اقوام عالم پر عذاب بھیجنے پر ہم اس قدر قادر ہیں کہ اللہ نے فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو راتوں رات ہلاک کر دیا ہم نے، وہ سوئے کے سوئے رہ گئے، سو گئے اور اسی طرح سلا دیا اللہ نے۔ اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وهم یلعبون، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جب ہمارا عذاب آیا، صبح کی چاش کے وقت آیا، جبکہ وهم یلعبون، وہ کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، کھیل کود میں لگے ہوئے تھے اور تصور بھی نہیں تھا، اللہ کا عذاب آیا اور انہیں ہلاک اور ختم کر دیا۔ افامنوا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیات کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ سنت ہے، اور اس سنت کو جو ہے اگر کوئی ٹھکرا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا۔ کل ایک چیز پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکثریت مطلوب نہیں ہے، کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، بلکہ کوالٹیز اور اقلیت، مخلص اور اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایسے ہی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اکثر بندے جو ہے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ آیت 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ لِأَكْثَرِهِمْ، کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لانے والے ہیں۔
گویا اکثریت کے پیچھے کبھی بھی ہم کو کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں اس قدر بڑی تعداد ہوتی ہے اور یہاں مٹھی بھر ہیں فلاں ہیں، اس طرح کا کبھی بھی گمان اپنے اندر نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی ذکر فرمایا کہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان آیات میں اس قدر بڑا تفصیل اور بڑے اچھے انداز میں ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، اس قدر مزہ آئے گا کہ آپ کو جو ہے محسوس ہی نہیں ہوگا کہ وقت کیسے گزر گیا۔ اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی ترتیب کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو دعوت کا کام ہوا اس کا تذکرہ فرمایا۔ بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ بعثت موسیٰ اور فرعون کے پاس جانے کا حکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، کہ اس نے ظلم کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے اور ہم نے موسیٰ کو وہاں بھیجا اور اپنی آیات اور اپنے نشانیوں کے ذریعے بھیجا۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے قصہ موسیٰ اور قصہ فرعون کے اندر بہت ساری عبرت کی باتیں موجود ہیں۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر کیا کہا؟ انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تو موسیٰ فرعون نے کہا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ دیکھو میں جو کچھ بھی کہوں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ حق باتیں میں آپ کے ساتھ تمہارے سامنے سناؤں گا، اور بہت ساری کھلی ہوئی نشانیوں کو میں لے کر آیا ہوں، اور پھر جو ہے ان نشانیوں کو میں تیرے سامنے پیش کروں گا۔ میری قوم یعنی قوم بنی اسرائیل تیرے ظلم اور استبداد کے پنجے میں جو پسی جا رہی ہے، جس پر تو ظلم کر رہا ہے، اس قوم کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فارسل معی بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے بھی وہی کہا جو اکثر نبیوں کے ساتھ قوم کے بڑے لوگ کہتے تھے۔ کیا فرعون نے کیا کہا؟ اگر تم اللہ کی جانب سے سچے بندے سچے رسول بن کر آئے ہو اور تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ تو فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی وہ لاٹھی کو انہوں نے زمین پر ڈال دیا تو لاٹھی کیا بن گئی؟ ثعبان مبین، ایک بڑا سا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں لگایا اور نکالا تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ تو فوری طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے حق کی بات کہی جاتی ہے، کسی بڑے آدمی کے سامنے، اس کا دل ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر اطراف میں جو اس کے چیلے بن بیٹھے رہتے ہیں، جو اس کے وزراء رہتے ہیں یا اس کے آگے پیچھے چلنے والے لوگ رہتے ہیں، وہی لوگ ہمیشہ معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں، تو فرعون کے پاس بھی یہی ہوا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ دو نشانیاں یہ دو معجزے بتائے تو قال الملأ من فرعون ان هذا لساحر علیم، کہ فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں وزراء نے کیا کہا؟ ارے صاحب یہ تو جو ہے جادو ہے، یہ تو جادو ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ قال الملأ من قوم ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون، یہ تو جادوگر ہے اور جو ہے یہ تم کو اپنی زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا قالوا ارجه واخاه، کہ ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، ان دونوں کو یعنی موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دو۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور جتنے ہمارے بستیاں ہیں ان تمام بستیوں کے اندر ایک میسنجر کو بھیج دو، ایک اطلاع دینے والے کو بھیج دو۔ کس بات کا؟ یاتوک بکل ساحر علیم، کہ ہر جادوگر کو ایک دن جمع کیا جائے، ایک میدان میں جمع کیا جائے۔ پھر اس کا مکمل سا واقعہ موجود ہے کہ جادوگر ایک متعینہ وقت کے مطابق میدان میں جمع ہو گئے، اور جمع ہونے سے پہلے جن کو اپنے فن پر غرور تھا،
جن کو اپنے فن کے اوپر بہت یقین تھا کہ موسیٰ اگر جادوگر ہے تو ہم اس سے بڑے جادوگر ہیں, ہم موسیٰ کا توڑ پیش کریں گے. اور انہیں اس قدر یقین تھا کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج جیت جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا. مثال کے طور پر یہاں بہت سارے الیکشنز ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہر الیکشن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے اور جا کر اپنی بات منوا لیتا ہے کہ دیکھو صاحب میرے پاس اتنے ووٹ ہیں, فلاں ہیں, اگر میں جتا دیا یا اتنے ووٹ ڈلوا دیا تو پھر مجھے کیا ملنے والا ہے. تو اسی طرح جادوگروں نے بھی یہی معاملہ کیا. تو فرعون کے لوگوں نے کیا کہا, قال نعم وانکم لمن المقربین, ارے تمہارا تو بڑا اونچا مقام ہوگا, تم ہمارے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے, ہماری محفل میں قریب بیٹھنے والوں میں سے ہو جائے گے. بڑے لوگوں کے پاس یہ جگہ ملنا ہی بہت بڑی بات تھی. تو پھر اس کے بعد موسیٰ سے انہوں نے کہا, اے موسیٰ کیا تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں گے. موسیٰ نے کہا تم بتاؤ اپنا جادو کا فن. تو انہوں نے رسیاں ڈالی تو اچانک سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام انسان تھے, فطری طور پر تھوڑا سا یہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اے موسیٰ کو ہم نے وہی کیا کہ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے تم اس کو زمین میں ڈال دو. تو ہوا کیا, اژدہا بنا اور تمام کے تمام جتنے سانپ بنی ہوئی رسیاں تھے ان کو نگل گیا. تو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. حقیقت یہاں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے, جس کے پاس علم ہوتا ہے, صحیح اور غلط کی سمجھ ہوتی ہے, جو اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے, اسے اس بات کا اعتراف فوری طور پر ہو جاتا ہے کہ میرا فن جو ہے وہ یہاں ہار گیا, میرا علم جو ہے یہاں ہار گیا, یہ حقیقت میں جادو نہیں ہے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, حق غالب آ گیا اور باطل جو ہے ختم ہو گیا. تو فوری طور پر فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين, فوری طور پر سارے کے سارے جادوگر کیا ہو گئے, وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں سرب سجود ہو گئے. تو فرعون نے کہا قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. وہ کون ہے رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم, فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آؤ گے قبل اس کے کہ میں اجازت بھی نہ دیا تم کو, اجازت دینے سے پہلے. یہ تو تمہاری چال بازیاں تھی, گویا تم سب ملے ہوئے تھے, گویا تم استاد شاگرد ہو. اب یہ سب کے سب بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے. جب حق واضح ہو جاتا ہے اور قبولیت حق ان کے حق میں نہیں رہتا ہے تو اسی طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو سزا دی گئی وہ سزا یہی کہ جادوگروں کو فرعون نے کہا, جادوگروں کو فرعون نے ڈرایا کہ میرے اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو اور تم سب ملے جھلے ہو, اس کا نتیجہ تم جانتے ہو. ایمان آ جانے کے بعد, ایمان جس دل میں گھر بنا لیتا ہے اور جس دل میں ایمان گھس جاتا ہے, اس دل کے اندر سے ڈر, خوف, اندیشے سب ختم ہو جاتے ہیں. اور فرعون کے پاس جو جادوگر جیت کر اس کے مقرب بننے کے لیے آئے تھے, انہوں نے کہا تو کیا بدلہ لے گا, تو اگر ہمارا انتقام لینا چاہتا ہے لے لے, اور ہم کو تو مرنا ہی ہے, ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے, تو تیرے عذاب سے مرے یا تیری سزا سے مرے, لیکن ایمان کی حالت میں موت آئے, اس سے بڑی بات کیا ہوگی. تو فرعون نے کہا دیکھو یاد رکھو میں تمہیں جو سزا دینے والا ہوں وہ سولی پر چڑھا دوں گا, تمہیں چڑھا لے سولی پر. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. فرعون نے کہا اچھا میں تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا اور ایک پیر کاٹوں گا, لیفٹ اگر ہاتھ کاٹ رہا ہوں تو رائٹ پیر کاٹوں گا, اگر سیدھا ہاتھ کاٹ رہا ہوں تو دایاں پیر کاٹوں گا. تو تمام کے تمام جادوگروں نے جو ایمان قبول کیے تھے انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. اس طرح مکمل تفصیلات حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ہونے والی چیزیں ہیں. اس کے بعد فرعون پر آنے والے عذابات کا ذکر ہے کہ کیسے کیسے عذابات فرعون پر اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا. خون کا عذاب, قمل جو کا عذاب, اور مینڈکوں کا عذاب, مختلف ٹڈیوں کا عذاب, ان تمام عذابات کا ذکر ہے. اور جب بھی کوئی عذاب آتا تو فرعون موسیٰ سے
سے کہتا دعا کیجئے ہم واپس آ جائیں گے، لیکن جیسے یہ عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ اپنے ہی اس پر رہتا. پھر آخر کار اس کا انجام جو ہوا وہ انجام یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سمندر میں غرق کر دیا. جس سمندر میں اللہ نے فرعون اور قوم فرعون کو ڈبو دیا، اسی سمندر میں سے موسیٰ اور قوم موسیٰ کو جانے کے لیے راستے بنائے. کتنے راستے؟ 12 قبیلوں کے 12 خاندانوں کے لیے 12 راستے، 12 خاندانوں کے لیے 12 پینے کے چشمے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا بڑا تفصیلی ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، قرآن کی فکر کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین و ایمان کی باتیں سننے اور عمل کرنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام اور گزری ہوئی اقوام اور ان کے واقعات کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے نوافل، ہماری فرائض کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت اور ہمارے ذکر و اذکار، ہماری دعائیں، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں گھروں میں، دواخانوں میں، جہاں جہاں بیمار ہیں، اے اللہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کیا اور نہ کی ہے، اے اللہ ان تمام کو آپ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. اے اللہ وہ آپ کے شفا کے بھکاری ہیں، اے اللہ وہ آپ سے شفا کاملہ اور عاجلہ کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ان کے حق میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، علماء کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارا ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک میں آئے دن فسادات اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اے اللہ اس سے ہمارے ملک کو بچا لیجئے. اے اللہ خاص طور پر جہاں جہاں آپ کے مومن بندے، جہاں جہاں مسلمان بندوں پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے گھروں میں گھس کر مارا جا رہا ہے یا انہیں جلایا جا رہا ہے یا پھر آپ کے گھر یعنی مساجد پر حملہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ وہاں اپنے حفظ و امان عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے حفظ و امان میں انہیں رکھیے. اے اللہ جو ظالم قوم ہے اے اللہ ان کے حق میں ہدایت کے دروازے کھول دیجئے. اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ انہیں نیست و نابود کر دیجئے. اے اللہ انہیں ان کے ظلم کے اندر قدم فرما دیجئے اور ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں عطا فرمائیے. حرمین کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو دین و ایمان کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف رحیم ورب